سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے خاص کروں گا جتنے بھی مرحومین کا نام لیا، خاص طور پہ بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک بار اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات فرما دیجیے۔ مولا عارفان کے قول سے آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ جہاں بھی کہیں تمہیں نیکی نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے علم ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ العلم اصل کل خیر۔ کہیں بھی کوئی نیکی نظر آئے، اچھائی نظر آئے، سمجھ لو کہ اس کے پیچھے علم بول رہا ہے۔ والجہل اصل کل شر۔ شر کہیں بھی نظر آئے، فتنہ کہیں نظر آئے، فساد کہیں نظر آئے، سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کیا چیز بول رہی ہے؟ جہالت بول رہی ہے۔ سمجھ گیا؟ معلوم ہو گیا کہ شر پھیلانے والا کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں علم حاصل کیوں نہ کیا ہو، اور اس کی دلیل میں ایک منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ بتا دیجئے کہ دنیا میں جتنا بھی فتنہ و فساد ہے یہ ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے یا پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے؟ ایک پڑھا لکھا 30,000 جاہلوں کو اپنے پیچھے لایا ہی نہیں لایا؟ اب اس سے بڑی مثال تو میں نہیں دے سکتا آپ کو، میں نے کہا تھا 1 منٹ لوں گا سمجھانے میں۔ اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنا بھی فتنہ فساد دنیا میں ہو رہا ہے، جاہل آدمی کے پیچھے تھوڑی کوئی جاتا ہے۔ انہی میں سے کوئی جاہل نکل کے چاہے صحیح بات کر رہا ہو تو کوئی اس کے پیچھے جاتا کیا؟ لیکن پڑھے لکھے نے جاہلانہ بات کی تو لوگ اس کے پیچھے گئے کہ نہیں گئے؟ ہے نا؟ تو پتہ چل گیا نا کہ اس کا تعلق، وہ جو مولا جس جہالت کی بات کریں، جہالت کا تعلق کتابی علم سے نہیں ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنا بھی فتنہ و فساد ہے پڑھے لکھوں کی وجہ سے۔ ایٹم بم کسی جاہل نے نہیں بنایا۔ یہ جو عورتوں بچوں پہ بمبارڈمنٹ کر کے یمن میں شام میں ادھر ادھر مارے جا رہے ہیں لاکھوں کو، یہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں سارے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن مولا فرمانے والجہل اصل کل شر۔ جہاں بھی فتنہ و فساد و شر ہوگا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ اگر علم ہوگا تو خیر ہی خیر ہوگی۔ اتنی بڑی مشکلات کے باوجود، آیت کی تفسیر اور تشریح تو بعد میں کروں گا، پہلے میں مقدمے کے طور پہ آپ کو ایک نتیجہ تو دے دوں نا۔ مقدمے میں پہلے بتا دیا جاتا ہے نا کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ مقدمہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنی پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود، پریشر کے باوجود، کہنا تو یہ چاہیے تھا ہمارے عالم کو کہ ہم بھی بنا رہے ہیں، ہم بھی 1000 ایٹم بم بنائیں گے، ہم بھی تمہارے مقابلے میں 2000 ایٹم بم بنائیں گے۔ وہ عالم سارے پریشر میں ایک اعلان کرا کہ نہیں، ایٹم بم بنانا بھی اور ایٹم بم کا استعمال بھی حرام۔ یعنی تم تو ہم پر مار سکتے ہو مگر ہم انسانوں کو ایسے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ یہاں علم ہے. کیا ہے؟
جہاں علم ہوگا وہاں انسانیت کی تباہی کی بات نہیں ہوگی، انسانیت کی بربادی کی بات نہیں ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ مولا کس علم اور کس جہل کی بات کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان بالکل ان پڑھ ہوتا ہے لیکن پروردگار عالم اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، یا یوں کہہ دوں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ اس کے دل میں جو کچھ ہستیوں کی محبت کا نور ہوتا ہے، اس نور کی وجہ سے حق کو اس کے دل میں ایسے اتارتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جاہل بن جاتے ہیں اور وہ ان پڑھ عالموں کی طرح باتیں کر رہا ہو۔ یعنی علم کے نور کو اللہ اس جاہل اور پہچاننے والے کے دل میں اتار دیتا ہے، اس کو ایسی دلیلیں اللہ عطا کر دیتا ہے جہالت کے باوجود کہ اس کو پڑھے لکھے بہکا نہیں سکتے۔ کیوں؟ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل کو اس قابل پاتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوتا ہے؟ العلم اصل کل خیر، علم کی اصل خیر ہی خیر ہے۔ جہاں بھی تمہیں نیکی نظر آئے سمجھ لو اس کے پیچھے کیا ہے؟ علم ہے۔ اور جہاں بھی فتنہ فساد نظر آئے تو سمجھ لو اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہالت۔ کیا مطلب جہالت؟ ہم آپ بھی اور ہم بھی اکثر اصطلاح نہیں استعمال کرتے پڑھا لکھا جاہل ہے، فطرت بیان کر دیتی نا، فطرت انسان کی بتا دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پڑھا لکھا جاہل ہے، یعنی ہے پڑھا لکھا مگر جاہلوں والی باتیں کر رہا۔ یوں کہیے کہ علم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، کتابوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ یوں بھی کہہ دوں کہ بڑے بڑے علمی مراکز میں جا کر بھی جاہل ہی واپس آ گیا ہے نا۔ اور میں اسے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا۔ بس علم کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ علم میں فتنہ فساد نہیں ہے، علم میں جھگڑا نہیں ہے۔ جہاں بھی علم ہوگا وہاں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ جہاں علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں فتنہ فساد۔ یعنی مذہب کو بھی فتنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی بات۔ مذہب کو کاہے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ فتنے کے لیے، فساد کے لیے، شر پھیلانے کے لیے۔ مذہب کو آگے رکھا جائے گا۔ مذہب کا نام صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی مذاہب ہیں ہمارے خلاف جب بھڑکانا ہو، جب بھی مذہب کا استعمال کیا جائے گا۔ پڑوس میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اور جگہوں پہ بھی انتہا پسند گروپ خود انہوں نے بنائے ہیں مسلمانوں کے خلاف، بنا دیے مذہب کو سامنے رکھے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف ہے تو لہذا تم بھی کرو، تمہارے خلاف ہے تو لہذا تم بھی ایسا کرو۔ خیر، اب آتے اس آیت کی طرف جو ہم نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کیوں نہیں تم میں سے، ہر جماعت میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں نکلتا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہیں نکلتا؟ تاکہ دین کا علم حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ فقہ فی الدین کا علم حاصل کر کے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ یعنی قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ تم میں ہونا چاہیے گروہ ایسا، ہر جماعت میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جائے اور دین کا علم حاصل کر کے۔ یہ آیت ہے، فقیہ میں لفظ نہیں لایا، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ فقہ دین میں فقہ کا علم حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں حاصل کرے؟ وجہ بھی اللہ بتا رہا ہے، وجہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ چلیے وہ تو میں آیت کا حصہ بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے آپ مجھے بتائیے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو زندگی میں کبھی حلال حرام کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑا بے دین ہو، کہیں نہ کہیں آگے پھنسے گا، ہے نا؟ اب وہ سوچے گا یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے نا؟ جائز ناجائز میں پھنستا ہی نہیں پھنستا۔ تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسان ہو، زمیندار ہو، عمل کرے نہ کرے، مسئلہ ضرور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال، جائز ہے یا ناجائز، کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھنستا ہی نہیں پھنستا؟ پھنستا ہے نا کوئی۔ یعنی دنیا کا کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجیے، ہر شعبے میں حلال حرام جائز ناجائز موجود ہے، اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ پتہ معلوم ہونا چاہیے کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز۔ شناختی کارڈ بنانے جاتا ہے پھنس جاتا ہے، پاسپورٹ بنانے جاتا ہے پھنس جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا کروں، بغیر اس کے کام نہیں ہو رہا بھائی، اندر ہی نہیں گھسنے دے رہا۔ وہ جب فارم بھر کے تو آبجیکشن لگا کے بھیج دیتا ہے، میرے ساتھ خود ہوا، میں آپ کا کیا کروں۔
تو اس ملک میں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے دو ہی چیزیں چلتی ہیں، یا پیسہ یا بدماشی، ہے نا؟ وہ قرۃ العین حیدر بیچاری آئی تھی، سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی، پاکستان آئی تھی 50 کی دہائی میں، ہجرت کر کے آ گئی، وہاں سے رخصت ہو کے آ گئی، سید سجاد ظہیر کی بہن اور سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی، بہت بڑی، خود بھی بہت بڑی، پتہ نہیں کتنے ایوارڈ اس کو ملے گا۔ وہ آگ کا دریا اور کار جہاں دراز ہے جیسی ناولیں، عام ناول نہیں سمجھیے گا اس کو، رضیہ بٹ کی ناول نہ سمجھیے گا، بس تاریخ پر مشتمل تاریخ، یعنی وہ ایک کتاب آپ پڑھنے کار جہاں دراز ہے یا آگ کا دریا تو آپ کی تاریخی معلومات میں اتنا اضافہ ہو جائے گا اس برے صغیر کی آپ حیران رہ رہے۔ وہ کتاب میں لکھا ہے جس پر کو دنیا بھر میں پتہ نہیں کیا کیا ایوارڈ ملا، آگے محبت، ہجرت کر کے آئے، مائگریٹ کر کے، برا تو لگے گا بہت سارے لوگوں کو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ریکارڈ ہو جائے، میں چاہ رہا ہوں یہ واقعہ اس قسم کی باتیں یہی ناچیز کر سکتا ہے ممبر پہ، باقی ہے نا نہیں، مطلب غلط باتیں نا اس لیے میں کر لیتا ہوں، باقی تو سب صحیح باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی کہنے کا مطلب یہ کہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں میں ہی کر لیتا ہوں، باقی تو صرف سیدھی ہی سیدھی کرتے ہیں، میں الٹی سیدھی کرنے کی ہمت کر لیتا ہوں۔ تو بیچاری آ گئی قسمت کی ماری، ہاں 4-5 مہینے رہنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اس زمانے میں تو آنا جانا لگا رہتا تھا نا، جو آ رہا ہے جا رہا ہے، چلو چلے جاؤ، وہاں سے گیا یہاں بھی گیا تو وہ واپس آ گیا، 60 تک ایسا رہا، 60-62 تک ایسا رہا، کوئی پابندی نہیں تھی، واپس جانا تھا واپس، ادھر سے واپس آنا تھا واپس آ جائے۔ تو ایسا ہوا کہ وہ آئی اور چند مہینے رہنے کے بعد بیچاری واپس چلی گئی۔ جب واپس چلی گئی تو وہاں پوچھا گیا اس سے، یہ صحابی تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، جو بھی طبقہ تھا، سوال جواب کا سیشن ہو گیا کہ بھئی آپ تو چلے گئے تھے، اب کیا ہوا بابا؟ یہ میں وہاں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے میں اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ یہاں آ گئے، ورنہ جو آج وہاں ہو رہا ہے نا تو پتہ نہیں ہمارا بھی کیا حال ہوتا، ہم بھی کس کے ساتھ، کون سی پارٹی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ کم از کم خدا کا شکر ہے کہ یہاں آنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اظہار حق کی جرت تو ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں آمری ملک، آمریت والا، آمرانہ ملک کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں۔ میں جب وہاں جاتا تھا مجھ پر اسی لیے شاید پابندی بھی لگ گئی تو وہاں جانے پر، تو میں جب جاتا تھا تو میں وہاں کہتا تھا، میں نے کہا کس کی باتیں کر رہے ہو؟ جس کو تم ہماری یہاں آمریت کہتے ہو نا، جتنی باتیں ہم کرتے ہیں تم اس کی آدھی بھی اپنے ملک میں نہیں کر سکتے، تمہارا دم نکلتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے، اور خدا کا شکر ہے اتنی قتل و غارت گری کے باوجود سینہ ٹھونک کے جیتے ہیں پاکستان میں، ہے نا؟ اتنے ہزاروں قتل و غارت گری کے باوجود الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہیں اور سر اٹھا کے جی رہے ہیں، کوئی ہمیں دبا نہیں پایا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال لیکن کیونکہ ایک جزئی واقعہ تو بھائی وہ بات یہ کہ میں وہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ملک جو ہے یا پیسے والوں کے لیے یا بدماشوں کے لیے، ایک جملہ اور کہا تھا وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہنا مناسب نہیں ہے، ناراض ہو جائیں گے اور بھی زیادہ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ پیسے والوں کے لیے یا بدماشوں کے لیے، یہاں دو ہی کام چلتے ہیں، یا پیسے سے کام ہوگا یا بدماشی سے کام ہوگا، ہے نا؟ یا تیسرا ایک حربہ ہوتا ہے، کوئی اتنی بڑی سفارش کہ آپ یقین مانیے کلرک کے لیے صدر پاکستان کی سفارش، یہ تو میں گواہ، کلرک کی نوکری کے لیے کس کی سفارش؟ اب وہاں تک پہنچے تو چلے جاؤ انشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، مل جائے گی نوکری۔ خیر، تو کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ ضرورت پڑی نا بھائی، ہمیں بھی ضرورت پڑی، پھر ہمیں بھی کسی اور ذریعے سے جانا پڑا کہ بھائی یہ تو نہیں، یہ تو ہمیں روزانہ بھگا دیتا ہے، پاسپورٹ آفس کے گیٹ سے کوئی جانتا وانتا تو تھا نہیں ہمیں، ہم نے کہا ابھی یا تو سفارش یا جان پہچان، ابھی تو جان پہچان ہو گئی کہ الحمدللہ کہیں نہ کوئی مومن مل جاتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں نا، لیکن اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ مومن پہچانتے نہ پہچانے تو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، انہیں چلو بھائی جاؤ، کہاں سے آگے بغیر پروٹوکول کے آ رہے ہوئے، پروٹوکول کیا کرو، وہ پٹے والا بتائے گا، وہ کون بتائے گا؟ پٹے والا۔ یقین مانے ایک ڈاکٹر نے خود مجھ سے کہا، بہت بڑے پاکستان کے ڈاکٹر نے، نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، کہ اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے، کہنا کیوں کہ جس پارٹی کی میں حمایت کرتا تھا پوری زندگی گزر گئی اور میرے لیے کہ ایک پارٹی کا سربراہ بھی مخالف ہو جائے تو یہ مخالف نہیں ہوگا اس پارٹی کا، کہنا بھائی وہ 6 مہینے سے ان کے گھر جانے کی کوشش کر رہا تھا ایک جائز کام کے لیے، 6 مہینے میں مجھے جگہ نہیں ملی، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ صاحب یہ 1 منٹ کے اتنے لاکھ روپے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 10 منٹ ملنا چاہتے ہیں تو اتنے لاکھ روپے رکھ دیجئے تو ملاقات ہوگی، کام ہونے نہ ہونے کی کوئی گنجائش یعنی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
تو میں بڑا پریشان تھا کہ میرا پٹے والا میرا یہ مجھ سے یہ میں ذاتی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ کہانی کوئی سنی ہوئی سنا رہا ہوں، اکیلے میں شاید نام بھی بتا دوں گا میں اس ڈاکٹر کا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کہنا کہ آپ وہ میرا جو پٹے والا چائے بنانے صاحب نے وہ آئے کہ صاحب بہت پریشان ہے، آپ 5-6 مہینے ہو گئے، آپ کو کراچی کی بات بتا رہا ہوں، اتنا اشارہ دیکھیے کہ کراچی کی بات ہے یہ کہ نا آپ اتنے پریشان ہیں، 50,000 روپے مجھے دو، میں ٹائم لے کے آتا ہوں. کہتا آپ مجھے بتاؤ کہ میں خودکشی کروں کہ نہ کروں. میں ڈاکٹر اتنا بڑا سرجن پاکستان کا، اور میرا اتنا بڑا نام، میرا پٹے والا مجھ سے کہہ رہا ہے لاکھوں کی باتیں چھوڑو، 50,000 مجھے دو، میں ٹائم لے کے آتا ہوں. ہم ایسی جگہ ماشاءاللہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ لاکھوں کا کام پٹے والا ہزاروں میں کرا دیتا ہے. وہ ہمارے قیصر بھائی ہنس رہے ہیں کہ ان کا تعلق عدالتوں سے ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تو سچ بولنے کے لیے جگر چاہیے. اور وہ میں الحمدللہ میں نے کہہ دیا کہ ساری الٹی سیدھی باتیں میں کر لیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آگے لوگوں کو کوئی تو ہو کہ جو سچ بولنے کی ہمت تو رکھتا ہو، بتائے تو صحیح کہ کس سسٹم میں ہم لوگ جی رہے ہیں. شاید اسی میں بخش دی جائیں سارے کے سارے کہ تم اس سسٹم میں جیتے کیسے رہے، چلو آؤ جنت میں جاؤ، تمہارے گناہ معاف. تو بات اتنی ہو رہی تھی کہ میرے بھائی حلال حرام ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے. تو کتنا بڑا علم ہو گیا فقہ، جس کو چھوٹا سا علم سمجھا آپ نے، یہ کتنا بڑا علم ہو گیا. یعنی اتنا اسے پڑھنا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے. اگر زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی نہیں کر سکتا تو پھر 2 نمبر مولوی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ 2 نمبر ملا. پھر تلوے چاٹے گا، پھر ذرا سی دیر کے لیے بھی گوارا نہیں ہوگا کہ اسلام آباد سے میں دور، کیسے بھی ہو اسلام آباد میں رہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آ رہی بات؟ بس اس لیے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو دین کا علم حاصل کرے، فقہ کا علم حاصل کرے. کیوں؟ زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ محض سے حد تک، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک حلال حرام کا مسئلہ ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ابھی اللہ قرآن بتا رہے کیوں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اس لیے حاصل کرو دین کا علم تاکہ جب اپنی قوم میں پلٹ کر واپس آؤ تو ان کو ڈرانے والے بن سکو. سورہ توبہ. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود قرآن نے علت بھی اللہ نے بتا دی، کسی مولوی نے نہیں بتائی. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ انہیں ڈرانے والے بنو جب تم واپس آؤ. تو کام کیا ہوا؟ پہچان کیا ہوئی عالم کی؟ کہ خالی خوش کرنے والا نہ بنے، خالی جنتیں بانٹنے والا نہ بنے، ڈرانے والا بھی بنے کہ غلط کاموں پہ تمہارا محاسبہ بھی ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو بھائی پھر اس سسٹم کو دعائیں دو جس میں تم رہ رہے ہو. پھر کون سی عدالت کا انتظار کر رہے ہو؟ ذرا بتانا مجھے، کس عدالت کا انتظار کر رہے ہو؟ اس عدالت کا انتظار کر رہے ہو معاذ اللہ کہ وہ آئے اور اپنوں کو چھوڑ دے، بھلے مجرم ہو، اور دوسرے کو سزا دے دے. تو پھر عدالت کہاں ہوئی بھائی؟ عقل کیا کہتی ہے، دل کیا کہتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اپنا کرے تو جو اپنا آدمی، تو وہی پارٹی بازی ہوگی نا. تو پھر اسی عدالت میں رہو نا جو یہاں رہ رہی ہے. ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا اچھا نظام ہے، عدالتی نظام، دنیا میں کہیں کا بھی نہیں. دیکھیں کیسے بے گناہوں کو پکڑا ہوا تھا، چوریوں کے الزاموں میں بیچاروں کو سب کو چھوڑ. ایسا منصف کہاں ملیں گے آپ کو؟ اور خاص طور پہ ماشاءاللہ دعائیں دیجئے جب تک آپ لاہور میں رہ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ زندہ رہے. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. تعریف کر رہا ہوں بھائی، توہین نہیں کر رہا ہوں، کہیں مقدمہ بن جائے مجھ پر. تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے ایسی ہائی کورٹوں کو. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی، اس لیے میں نے تعریفیں ریکارڈ کرا دی، ساری تعریفیں ریکارڈ کرا دی کہ دعائیں دیں کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، کبھی پھنس گئے نا تو ہے نا یہ سب بیٹھے میں ماشاءاللہ. تو خامخواہ میں بے گناہوں کو پکڑا تھا، خوار کیا پوری قوم کو، اتنے سال تک ذلیل کیا ہم لوگوں کو.
اب پہلے جب ایسے بے گناہ پکڑا کیوں تھا سب کو؟ اب دیکھیں اب کس ایماندار کا نمبر آتا ہے، مجھے تو بغلے والوں سے ڈر ہے. جب یہ ایماندار بن کے باہر، دوسرے بے ایمان بن کے اندر، پھر تھوڑے عرصے بعد وہ ایماندار بن کے باہر، پھر دوسرے بے ایمان بن کے اندر. 72 سال ہو گئے، مزید 72,000 سال ہو جائیں گے، یہی سسٹم رہے گا. یہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آگے تشریف لے آئیے. دیکھیے آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے. میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے. ایک صلوات بھیجنے میں آگے جاؤ بیٹا، جوان آگے بڑھ جاؤ، جوان آگے بڑھ جاؤ. ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر بہت جگہ ہے. آ جائیں آپ لوگ جو کھڑے وہ آگے آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں. اللہ اکبر. ادھر بھی آ جائیں، اس طرف آ جائیں بیٹا، آگے آ جاؤ. ادھر نہ بیٹھنا، آگے آ جائیں. دیکھیں بیچ میں نہ بیٹھیں، بیچ میں نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. بھائی مجھے بلانے دیں، پہلے بلانے تو دیں مجھے. آئیے آگے آ جائیے آپ حضرات، آگے آ جائیے، پھر نعرے لگا لیجیے گا. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. اس طرف دیکھیں بہت جگہ، ادھر بھی دونوں طرف جگہ. وہ باہر سب کھڑے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. سب ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے، سمجھ رہے اندر بہت جگہ. اندر 20 آدمی بیٹھے ہیں. بھائی آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سارے اندر آ جاؤ، بہت جگہ ہے. ایک صلوات دیکھیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ. بھائی 2-4 آدمی وہاں کھڑے ہو جاؤ، جو لوگوں کو آگے بھیجتے رہو. جو آتے ہیں وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. مشکل یہ ہو رہی ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں یہ بات نہیں تھی آگے کھسکنے میں پریشانی کیا ہے، مطلب واپس جانا ہے کیا؟ عجیب ہے. ایک اور صلوات بھی دیجیے. تو بات ہم کیا کرے تھے کہ ہر جگہ ضرورت پڑی نا، تو کتنا اہم علم ہے. بس آج کے بعد بھیجنا ہے بھائی، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے. اب اپنے 4 بیٹوں میں دیکھو سب سے باولا کون ہے نا؟ ظاہر اسی کو بھیجیں گے، باقی کو تو انجینئر ڈاکٹر بننا ہے نا. دیکھو فیل کون ہو رہا ہے، پڑھائی سے کون بھاگتا ہے، اس کو بھیج دو مولوی بننے. کم از کم بھوکا تو نہیں مرے گا. یہ نظریہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں سوچ بتا رہا ہوں لوگوں کی، کیونکہ میں امتحان لینے والی ٹیموں میں شامل رہا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ تو لوگوں نے آگے خود صاف صاف کہا. یہ بچوں کو دیکھا میں ذرا حیران سا ہوا کہ کچھ ذرا عجیب سا لگ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی کہ اس کو کیوں لائے ہیں؟ پڑھانے کے لیے مولوی بنے گا. میں نے کہا کیوں مولوی بنانا چاہتے ہیں؟ کہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. دماغ اس کا صحیح کام نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیوں بنانا؟ کھائے پیے گا، مولوی تو بنے کسی مسجد میں تو لگ جائے گا. تو خدا کے بندو جب ایسا کوڑا کرکٹ وہاں بھیجو گے تو ان سے امید کیا رکھتے ہو کہ تمہارے بڑے رہنما بن جائیں گے، بڑے نجات دلانے والا؟ اپنے گریبانوں میں تو جھاکوں کے بویا کیا ہے. ایک لڑکا ایک صاحب آئے اپنے بچوں کو لے کے، مجھے بھائی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ 3 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہا ہے، خرچہ کرایا جا رہا ہے، اب یہیں رہے گا، کھائے گا پیے گا، مولوی تو بنے گا نا. تو جو بوگے وہی کاٹو گے نا میرے بھائی. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں نظر کرتے کہ بہترین بیٹا مولا کی خدمت کے لیے بھیجے. پتہ ہے آپ کو ان کے ذہین ترین لوگ اپنے بچوں میں نظر کرتے ہیں کہ سب سے ذہین ہوگا اسے عالم بنانا ہے. جب وہ ذہین ترین کو عالم بنائیں گے تو خدا کے بندوں جبھی تو شخصیت وجود میں آئی نا. آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ پاک و پاکیزہ ماں باپ کی اولادیں، نظر کی ہوئی اولادیں کہ جو بہترین بیٹا ہوگا اسے بھیجیں گے نجف، اسے بھیجیں گے قم. تو جب جا کے یہ ایسی شخصیتیں وجود میں آتی ہیں جو غذا بھی کھلاتے وقت، دودھ پلاتے وقت یہ خیال کرتے کہ پاکیزہ حالت میں بچے کو دودھ دینا ہے، کیوں؟ اسے مجھے عالم بنانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اپنے بہترین فرزندوں کو جب جا کے وہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، میں نام کیا لوں، چھوٹے سے کا نام لے دوں، سبزی فروش اپنی روزی پہ اتنی توجہ دے رہا ہے کہ اس میں ایک پائی حرام نہیں شامل ہو.
کیوں؟ مجھے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے۔ تو وہ فخر کرتا ہے وہ بیٹا کہ میرے باپ نے مجھے اس طرح مزدوری کر کے پالا ہے، اور اس بیٹے کا نام ہے حسن نصر اللہ۔ اب تو اس مجاہد کے نام پر تو نعرہ لگا دو اللہ کے بندو، یا درجنوں شخصیتوں کے نام لے سکتا ہوں، لیکن اتنا کافی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خدا کے بندو جیسا مال بھیجو گے ویسے ہی آئے گا نا ریٹرن ہو کے۔ وہ جو بھی پڑ گیا گا وہ ٹھیک ہے، تو انہیں اس کو جس کے لیے بنایا تو اس کام کے لیے بن جاتے ہو یار۔ مولوی کیا کرے، سارا دماغ اپنے دے دیے سیاسی پارٹیوں کو۔ کیوں کہ کبھی نہ کبھی تو کسی دروازے سے ہی صحیح کہیں تو پہنچے گا، وزیر نہیں مشیر تو بنے گا، ایم پی اے تو بنے گا، ایم ایل اے تو بنے گا، سارا برین ادھر، اور جتنے باولے بچے تھے مولوی بنا دو۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے تو ساری سیاسی پارٹیاں دامن چھڑا دی، بھائی علماء سے پوچھو، مزے کرنے کے لیے تو رہ گیا، مشکلیں اٹھانے کے لیے ہم رہ گئے، وہ جان چھڑا لے علماء ہی آؤ، تو سارا تو ادھر چلا گیا، اپنی ساری صلاحیتیں دے رہا ہے پارٹیوں کو، اور جب قوم مشکل میں پڑے تو گلا نہیں کر رہا۔ ہم جانتے ہیں مرد ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں آج تک مقابلہ، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیسے جان چھڑا جاتے ہیں اپنی۔ چلو بھائی ہم کہتے ہیں آؤ تم آگے آ جاؤ وہاں پہ، کیونکہ دونوں ساتھ ہیں، انٹلیکچل طبقہ بھی ساتھ ہے، علماء بھی ساتھ ہیں، لہذا پوری دنیا مل کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بلایا جاتا ہے دربار میں مولویوں کو، چلے جاتے ہیں، جس طبقے کے بھی اپنی بات نہیں کر رہا، سارے چلے جاتے ہیں، اور وہاں وزیر اعظم چل کے اس گلی میں آتا ہے، اس کوچے میں آتا ہے جس کوچے میں ایک 86 سال کا بوڑھا بیٹھا ہو، اور آ کے کہتا ہے آقا آپ ہی سنبھال سکتے ہیں اب معاملات کو، ہمارے ہاتھ سے تو گیا۔ اور وہ بوڑھا سنبھال کے بتاتا ہے کہ کیسے سنبھالتے ہیں حالات۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ آئے بیٹا گیا، دیکھیں جیسے میرے ان دو مومن بھائیوں نے راستہ بنایا نا، ایک بار سب راستہ بنا لو، آگے بہت جگہ ہے، آ جاؤ۔ میں تو کہتے کہتے تھک گیا کہ آگے بہت جگہ ہے۔ جزاک اللہ، آئیے بیٹا آگے آ جاؤ بیٹا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ پھر جب آخر سے آتے نا بار بار تو میں ڈسٹرب ہوتا نا، آ جائیے آگے آ جائیے، بہت جگہ ہے میرے بھائیو، آ جاؤ آگے۔ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے بہت جگہ ہے۔ ایک بار اور صلوات بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا چلیے، اٹھیے نہیں آپ، کھسک آئیے، کھسکنے میں تو کوئی تکلیف نہیں، کھسک آئیے۔ ہاں یہ آبا ماشاءاللہ، اٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو ذرا کھسک کے آ جائیے آگے، یہ بات ہے ماشاءاللہ۔ جو بیٹا گیٹ پہ بیٹھے وہ بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا کھسک آؤ۔ جزاک اللہ، آئیے تشریف لائیے تشریف۔ مجھے اچھا لگتا ہے نا سب آگے بیٹھے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ اتنے سارے وہاں میرے بچے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ محمد علیہ۔ جزاک اللہ۔ سمجھ میں آئی بات کہ خدا کے بندو جیسا بوگے ویسے ہی کاٹے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے بھیجو تاکہ وہ دین میں فقہ میں عالم بن کر، کیوں؟ پھر دوسری جگہ ارشاد وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، بس انما کے ساتھ ہے، حسر کے ساتھ۔ عالم کی پہچان ہی ہے کہ انسانوں میں عالم سے زیادہ کوئی اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو سمجھ لو عالم نہیں ہے، باقی سب ہے۔ حلیہ بنا لینے سے عالم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا آپ سے، ابتدائی میں عرض کر دیا، حلیہ بنانے سے عالم تھوڑی بنتا ہے۔ معلوم جب ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ کا کتنا خوف ہے، حلال حرام کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سرمایہ دار کے لیے فتویٰ کوئی اور رکھتا ہو، غریب کے لیے کوئی اور، امیر کے لیے کوئی اور شریع، غریب کے لیے کوئی اور۔ کیوں؟ کسی کو خوش کرنا ہے نا، بڑے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں توڑ مڑوڑ کے جو چاہتا ہے اس کے مطلب کی بات کرو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا دین میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
تو پس انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے کون ہیں؟ قرآن ارشاد ہے۔ ابھی ایک اور جگہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، پس وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یبلغون رسالات اللہ، یا رسول مراد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، تمام مفسرین سب جائے دیکھ لیے کتاب، یہاں رسول مراد نہیں ہے، یہاں کون مراد ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو آگے نہیں، علماء وہ جو پہنچا رہے ہیں اللہ کے پیغام، اور اس راہ میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، ہے نا؟ لوگوں سے ڈر جائیں سچ بتاتے ہوئے، لوگوں کا خوف کھا جائیں سچ بتاتے ہوئے نہیں، کہا یہ جو ہمارے علماء ہیں، اسی لیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کے بعض علماء صاحب نہیں، بعض انبیاء امتی، میری امت بعض علماء، میری امت کے بعض علماء افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ کچھ جگہ تو نا کہ انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل جیسے کہ نہیں، کہیں افضل ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں گے دین کی خاطر، اتنے مسائل اٹھائیں گے کہ بعض، سب نہیں، بعض علماء ایسے ہوں گے جو افضلیت میں بنی اسرائیل کے بعض علماء سے بھی قیامت کے دن ان کا شمار ہوگا نہیں۔ پروردگار نے جو حق شفاعت دیا ہے ان میں ایک طبقہ کس کا ہے؟ علماء کا، اور ایک شہداء کا، یعنی انبیاء اور پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد کسے حق دیا ہے شفاعت کا؟ علماء اور شہداء کو۔ یہ نہ سمجھے گا کہ اپنے لیے مجلس پڑھوں میں تو طالب علم ہوں، ناچیز صاحب، میں ان علماء کی طرف آپ کو رخ کروانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں لوگ پہچانتے نہیں، زبانیں کھلتے، اللہ کے بندو ایسا نہ کیا کرو، وہ تمہارے لیے رات دن جاگتے ہیں، انہیں تمہاری فکر کھائی جاتی ہے کہ دنیا بھر کے شیعہ محفوظ کیسے ہو۔ میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، صرف وہ اس لیے ساری جد و جہد کر رہے ہیں کہ کیسے محفوظ بنایا جائے۔ تشیع کے قلعوں کو کھا گئی تھی دنیا، ہمیں کھا گئی تھی، کھا چکی تھی، سامرا لے چکے تھے، آدھے سے زیادہ عراق میں قبضہ کر چکے تھے، کربلا سے 28 کلومیٹر دور رہ گئے تھے، جھوٹ بول رہا ہوں، معلوم ہے نا سب کو، 28 کلومیٹر دور تھا کربلا بس۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کس نے بچایا؟ کس نے حکم دیا؟ کس نے فتویٰ دیا؟ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے نے، جس کا کام ہے فٹ پاتھ پہ گھیرے بچوں کو اور ان بچوں کے دماغ خراب کرے، نہیں، وہی 85-86 سال کا بوڑھا کھڑا ہوا سیستانی فتویٰ دیا کہ گھروں میں رہنا حرام ہے، اپنے بچوں کو لے کے نکلو، کربلا اور نجف کو بچاؤ۔ خدا کے بندو فخر کرو، یار فخر کرو، دنیا میں کسی کے پاس ایسے مجاہد علماء نہیں ہیں، خدا کی قسم، جیسے ہمیں اللہ نے دیے ہیں، جیسے ہمیں مولا نے دیے، جسے دنیا ڈرتی ہے، اس سے ڈرتی ہے، یہ ڈیزل سے ڈرتی ہے دنیا، پیٹرول سے ڈرتی ہے، بھائی میں ڈیزل پیٹرول کا نام لے رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں سمجھ جاؤ، پیٹرول سے ڈرتی ہے، ان سے ڈرتی ہے، ان چٹکوں سے ڈرتی ہے دنیا، ان سے کسی سے نہیں ڈرتی، جانتی ہے ان کی قیمت کتنی ہے، جانتی، ان سے ڈرتی ہے، ان حکمرانوں سے ڈرتی ہے، تمہارے حکمرانوں سے دنیا ڈرتی ہے، مسلم حکمرانوں سے دنیا ڈرتی ہے۔ خدا کی قسم میں یہ تو کہہ رہا ہوں، جس چیزوں پہ فخر کرنا چاہیے تمہیں، وہی تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کس سے ڈرتی ہے دنیا، یزیدی طاقتیں آج کی کس سے ڈرتی ہیں۔ بس اگر نہیں سمجھ میں آئے حق تو یہ دیکھو کہ باطل کس کا دشمن ہے، باطل جس کا دشمن ہو وہی تو حق ہوتا ہے۔ باطل جس کا دشمن ہے، کس کا دشمن ہے باطل؟ کسے مٹانا چاہتا ہے باطل؟ وہی تمہارے، اسی لیے کمپین، وہ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، اربوں خربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کے مجاہد علماء میں اور ان
کچھ بھی کر لے، اور سن لو، سب سن لو، ان طاقتوں کے ایجنٹ بھی سن لو، تمہیں یہ گھمنڈ ہے نا کہ تمہارے پیچھے یہ سامراجی شیطانی یزیدی طاقتیں، تو سن لو ان علماء کے پیچھے بھی امام زمانہ کی طاقت ہے۔ یا علی سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ہم جیسے غلاموں کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، آج تک نہیں گھبرایا۔ خدا کی قسم کھا رہا ہوں، اس نمبر پہ کوئی کلپ بتا دو، میری نکال دو، جس میں نے مایوسی کی بات کی ہو کبھی، یا اپنی قوم کو مایوسی دی ہو۔ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، اطمینان رکھو، اگر ان کے پیچھے سپر طاقت ہے تو ہمارے پیچھے بھی ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو کون سی بڑی سپر طاقت ہے۔ لبیک 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 لبیک، جزاک اللہ، سلامت رہو، خوش کر دیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، خوش کر دیا، یا سلامت رہو سارے، اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ جیو۔ منہ چھپا کے وہ جیتے ہیں جن کا ماضی داغدار ہو۔ پہنچ گئے، پہنچ گئے، پہنچ گئے۔ اللہ صلی اللہ محمد، سمجھ میں آ گیا؟ سر اٹھا کے جیو کہ اللہ نے تمہیں ان مجاہدوں کے دور میں پیدا کیا جن سے ساری شیطانی طاقتیں آج لرزاں ہیں، ان کے نام سے کانپتی ہیں، اربوں ڈالر اس لیے خرچ کر رہے کہ ان میں دراڑیں ڈال دو، ڈال دو، جس کی قسمت میں لکھی ہے گمراہی چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات سن لو، ہمارا بھی چیلنج سن لو، ہمارا بھی چیلنج سن لو، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے آج کل۔ تو اس لیے میں ہر بات کرتا ہوں جان کے، تو ریکارڈ ہو جائے، پھر معلوم نہیں موقع ملے زندگی رہے نہ رہے، بات تو رہ جائے گی نا، انداز تو رہنا چاہیے، ورنہ بچوں کو یہ لہجہ دے گا کون؟ یہ لہجے باقی رہنے چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ لہجے منتقل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر ہمارا چیلنج بھی سن لو، تم کچھ بھی کر لو۔ اس سے پہلے کیا کوششیں نہیں؟ بنی امیہ میں دراڑیں ڈالی، آج تو ہماری بات ابھی بھی جاری ہے دنیا میں۔ اس وقت تو مسجد اور محراب دو ہی چیزیں تھیں، وہ دونوں ان کے قبضے میں تھیں، امام کو تو کسی تقریر کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ بنی امیہ کے دور میں کیا ہوا؟ ساری سازشیں کی، ہمارے اندر فرقے بنا دی، اماموں کے سامنے بنائے بھائی۔ بنی عباس کے دور میں تو اور زیادہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ سب کا نام ہو گیا، الگ الگ ایک ایک نام پڑ گیا، تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، ابھی 5-6 نام تو ابھی زندہ ہی ہیں، موجود ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ لیکن دیکھو تمہیں ایک معجزہ بتا رہا ہوں تشیعوں کا، سب کا نام ہو گیا نا، جو ہم سے ٹوٹا الگ، اس کا ایک الگ نام پڑ گیا، ہے نا؟ جناب زید کے زمانے کے بعد الگ ہوا ایک گروہ، اس کا ایک نام پڑ گیا۔ چھٹے امام کے دور میں الگ ہوئے لوگ، اس کا 1 2 3 4 5 6 7 نام پڑ گئے، 5-6 ابھی ان کے گروہ باقی بھی ابھی تک باقی، یہ دروز بھی انہی کا ایک حصہ ہے، ایسے بنا، اور ایک کیسانیہ بنا، ایک علویہ بنا۔ ان کی تاریخیں کبھی آپ کے سامنے پڑھ دیں گے، آپ چاہیں گے تو پڑھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں علوی سے مراد وہ علوی نہیں ہے کہ جو 12 امام ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، علوی بہت سارے قسم کے ہیں، علوی ایک الگ ایک فرقہ ہے، اس کی بات کرو بنا۔ اب آپ دیکھیں شیعت کا معجزہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا مکتب کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ شیعہ اثنا عشر۔ ہم کون ہیں؟ شیعہ اثنا عشر، یہی ہے نا مسلمان۔ اچھا، اب لوگ بات کہتے ہیں صاحب اللہ نے ایک نام رکھا مسلمان، آپ اتنے ساری کیوں بن گئے؟ میں کہتا ہوں کہاں؟ اللہ نے ایک نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے بھی تقسیم رکھی۔ ایک تقسیم عمومی ہے، ایک تقسیم خصوصی۔
مطلب لے کر جانا، آج نہ خالی ہاتھ گھر تھوڑی جانے دوں گا آپ کو، مطلب لے کر جاؤ۔ ایک ہے تقسیم عمومی، ایک ہے تقسیم خصوصی۔ تقسیم عمومی یا ایھا الناس، تو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ اللہ نے تو سب کو انسان پیدا کیا، اللہ نے سب کو انسان پیدا کیا، آدم و حوا کیا، میں نے تم کو آدم اور حوا سے خلق کیا، ایک مرد و زن سے تمہیں پیدا کیا، سارے انسان نہیں بھئی، نہیں، انسان ہونا اور ہے، مسلمان ہونا ہے نا۔ مسلمانوں پہ بات آ گئی، دوسری تقسیم مسلمان پہ بھی بات نہیں رکھی۔ بھئی الگ الگ نام کیوں رکھ رہے ہو؟ مومن مسلمان سے، جو مومن ہے مسلمان ہے، مسلمان ہے مومن ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، کیوں؟ قرآن نے الگ رکھا ہے نا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعراب عرب کے بدو، یہ سورہ حجرات کی شاید 12ویں یا 13ویں آیت ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، اچھا ہے تو دیکھ لیا کیجئے جا کے، تاکہ پر معلوم ہو جائے میں صحیح کہہ رہا تھا کہ غلط کہہ رہا تھا۔ ممکن ہے کبھی بھول جاؤں کوئی آیت وغیرہ تو آپ اصلاح کر دیں گے، اس میں ایسی کون سی برائی کی بات ہے؟ میں تو قبول کر لیتا ہوں غلطی، مان لیتا ہوں ہاں میری غلطی ہو گیا، انسان ہے نا، معصوم تھوڑی ہم لوگ۔ سورہ حجرات کی 12ویں 13ویں آیت، قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب عرب کی جمع، عرب کے بدو، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے کہیے ابھی تم مومن کہاں ہوئے ہو؟ تقسیم آگئی کہ نہیں آگئی؟ آگئی نا، ابھی تو مومن کہا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے حبیب ان سے کہیے تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی ان سے کہیے کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہیے کہ ابھی ہم اسلام لائے۔ بھائی ان سے کہو کہ تم یہ کہو کہ ابھی ہم اسلام لائے، مسلمان، ایمان کہاں سے لائے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ قرآن تقسیم کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا بھائی، ابھی اور سنتے جاؤ آگے۔ وہ جو زیادہ بقرات بنتے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، اور تو کوئی یہ سارے نام تو بعد میں رکھے گئے، بھی تم بتا رہا ہوں کیا کیا نام رکھے گئے، لیکن کچھ نام ہیں جو فطری ہے، فطرت نے رکھ دی، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جیسے بتا رہا ہوں نا، کیا کہا کہ بھئی سب انسان ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں مسلمان، کیونکہ انسان جب پھیلا تو اس نے 1500 مذہب بنا دیے، تو پھر طے کرنا پڑا پروردگار عالم کو، نہیں رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، ہے نا، انسانوں کے 1500 مذہبوں میں سے اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا، دین ہے بس، اللہ کے نزدیک دین بس ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اس پر بھی بس نہیں کی معبود نے، کیا فرمایا؟ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، خالی مسلمان ہوئے ہوتے، تمہارے ہاتھ کا گوشت کھا لیں گے، تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی کھا لیں گے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا تو مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، حلال حرام ہو گیا تمہارا، مسلمان مارکیٹ سے بغیر پوچھے جا کے لے لو، مگر آج کل بغیر پوچھے نہ لینا بھائی، کچھ نہیں پتا کائے کا گوشت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ نے تو خالی ایک دوسرے حیوان کا نام سن، گوشت میں تو چوہے کا قیمہ بھی دیکھا ہے جی، چوہے کا قیمہ، وہ دم سے پکڑا گیا، دم کہیں اتفاق سے، کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نکل جاتا ہے پوچھ رہ جاتا ہے، تو چوہا نکل گیا تھا پوچھ رہ گئی سالن، بس پوچھ سے پکڑا گیا کہ بھائی یہ اتنی پتلی گائے یا اتنا پتلا بکرا کہاں سے آیا؟ صلوات بھیجیے محمد آتے خیر خیر جناب، یہ تو چھوڑ دیجئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سیدھی سیدھی بات لے کر آگے چلیں گے۔ معلوم ہو گیا کہ اسلام کا تعلق ہے اقرار باللسان، ایمان ہے تصدیق بالقلب۔ ایمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے، دل سے، دل سے۔ اسی لیے معصوم فخر سے کہتا ہے، ایک جابر کے دربار میں کھڑا ہو کہ تیری حکومت لوگوں کی گردنوں پر ہے، اسی لیے وہ زبان سے تیرے قصیدے پڑھا کرتے ہیں ٹکاٹک، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں پر، تیری تلوار ہٹے گی، تیری حکومت ختم۔
لیکن جن کے دل ہم نے فتح کیے قیامت تک مارتے رہو، کاٹتے رہو، جلاتے رہو. جن دلوں کو ہم نے فتح کر لیا ان دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکو گے. یہ ہے ایمان فی القلب. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تقسیم میں نہیں کر رہا، یہ تقسیم کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. آگے بڑھیے ایک اور تقسیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان بھی آخری منزل نہیں ہے. جاؤ آگے جاؤ، اس سے بھی آگے جاؤ. کیا بنو؟ متقی بنو. نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گا سمجھانے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنو تقوی اختیار کرو، یعنی متقی بنو. کیوں بنو متقی؟ تقسیم ہوتی گئی نا. انسان سمٹ کر مسلمان اللہ کا پسندیدہ، مسلمان کو سکیڑا، مومن میرا اس سے بھی اچھا بندہ، مومن کو سمیٹا. ایک قلیل کرو. متقین کتنے ہوں گے بھائی؟ ڈھونڈ لینا معاشرے میں. متقین ایک ایسا طبقہ ہے کہ ہر جابر ظالم نے طاقت کے زور پہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوایا، امیر المومنین کہلوایا. کسی جابر ظالم کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا دے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تقسیم نظر میں آ رہی ہے، عمومی تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے کہ آخری درجہ کیا؟ متقین. کیونکہ متقین کو پھر آگے اللہ نے کوئی حکم دیا کہیں دیا ہی نہیں. قرآن میں حکم اس وجہ سے بہت پڑھ دی میں نے. ابھی تو صرف اتنا سمجھانا تو سمجھ میں آیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا دے. کیوں؟ جانتا تھا بیوی بھی نہیں مانے گی، بچے بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے وہی امام المتقین کا حال تو دیکھو. تو 9 کے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے 2 کی 4، اسے مانیں گی کیا؟ گھر والے تو جانتے ہیں نا، باہر کتنی فنکاریاں کر لے گھر والے سب جانتے ہیں. چاہے اڑ کے بھی دکھا دے گا نا تو گھر والے یہی کہیں گے ہاں ٹیڑھا اڑ رہا ہے. اب جو سمجھ گئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے نہ سمجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جانتے ہیں نا؟ گھر والے اس لیے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. تو دیکھو نا کس نے دعویٰ کیا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں، بڑی لمبی دعائیں، میں صرف آخری دعا لے رہا ہوں، جو دعا مانگ رہے ہیں، مانگی تھی نہیں، آیت کا حکم جاری ہے. یعنی ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں جو دعا مانگ بھی رہے تھے، دعا مانگ بھی رہے ہیں. اے معبود ہمیں متقین کا امام بنا دے. تب ڈھونڈ لو تاریخ میں کہ امام المتقین کا لقب لگتا کس کے ساتھ ہے. بس لے آیا منزل پہ. حالانکہ یہ الگ ایک مضمون تھا، بڑا تفصیل میں نے بالکل مختصر کر کے آپ کو ایک جملے میں بتا دیا کہ امام المتقی کہ حالانکہ خود اس کی بہت ساری دلیلیں قائم کی بھی ہیں کرتے بھی، لیکن کیونکہ موضوع یہ نہیں صرف بتانا ہے تقسیم ہے. اب ہمارا نام کس نے رکھا؟ پھر بھی سوال رہے گا صاحب ٹھیک ہے نا، مومن بن گئے، متقی بن گئے، مسلمان بن گئے، اب آگے تقسیم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے نہیں کیا تقسیم کرنے والوں سے پوچھو. ہم نے اپنا نام نہیں رکھا. اگر ہمارا نام قرآن میں رکھا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ نام رسول نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نام ہمیں ہمارے ائمہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے. ثابت دوسرے کرو. اپنے ناموں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہمارے دوسرے دوستوں کو ہوگی، ہمیں ضرورت نہیں. وَإِنَّهُ مِنْ
اسی نوح کا شیعہ تھا ابراہیم. حالانکہ ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں. ابراہیم تو کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے معبود ہم دونوں کو مسلمان رکھ. اور پروردگار عالم نے نوح کا شیعہ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ نوح کا، اسی نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم. دو مثالیں چاہیے، وقت محدود ہے. دوسری مثال جناب موسیٰ کا جب مارا ہے ایک قبطی کو، مر گیا، مکہ مارا مر گیا، کیونکہ چلا رہا تھا. بنی اسرائیل والا شرارت بھی کرتے تھے نا، شرارتی بہت تھے بنی اسرائیل والے، بھڑ جاتے تھے ہر جگہ جا کے فساد جہاں نہیں ہوتا وہاں ان سے کرا دو. تو یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی. اس کے بارے میں آپ جتنا پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا اپنا سب کانٹیننٹ نظر آ جائے گا آپ کو. بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ مجھے تو ایسے بنی اسرائیل کو میں جتنا پڑھتا ہوں، میں بہت پڑھتا ہوں ان کو، وہ جتنا پڑھتا جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو آج کی بات ہو رہی ہے بھائی. یہ تو ایسی عجیب، اسی لیے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر ہے کیوں. اسی لیے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، نہ معلوم کتنے قسم کے سامری گھس جائیں گے. تم نہیں سمجھے؟ سامریوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ ساری موسیٰ کی محنت پہ پانی پھیرو، ہے نا. 40 دن میں پھیر دی تھی کہ نہیں؟ 800 سال کی مصیبتوں میں مبتلا قوم جناب موسیٰ نے نجات دلائی. کوہ طور پہ گئے کتاب لینے، توریت کے الواح توریت لینے گئے. 30 دن کا کہہ کے گئے، 10 دن لیٹ ہوئے بس اللہ کے حکم سے. کتنے لیٹ ہوئے کہ 10 دن اور ٹھہر جاؤ موسیٰ، مہمان رہو نا کوہ طور پہ، تاکہ تمہیں 40 دن بعد پتہ چلے کہ تمہارے کام کا ہوا کیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جن کو تم فخر سے سمجھ رہے ہو کہ پوری قوم کو میں نے سیدھا کر دیا، وہ قوم گئی کہاں. صرف 40 دن لگے. موسیٰ کی 40 سال کی محنتوں کو نقش بر آب کر دیا. 800 سال کی اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیا. 40 دن میں کیا کیا کہ سامری آیا اور اس نے بچھڑا بنایا. جن کے لیے عجیب و غریب چیز تھی، وہ اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے. جناب ہارون نے روکا، جناب ہارون کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑا. قرآن ہے. جناب ہارون نے کہا بھائی سے کہ بھائی میں کیا کرتا ہے، مجھے کیوں میری داڑھی کیوں پکڑتا ہے بھائی، مجھ پہ غصہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے چلے تھے، مارے ڈالنے تھے مجھے. تو 40 دن میں کام ہو گیا نا. تو یاد رکھو جس قوم سے خطرہ ہو یہ سامری اسی قوم میں چھوڑے جاتے ہیں. کاش کہ میرا پیغام پہنچ گیا ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے بات ایسے ہی ہے نا، جس قوم سے خطرہ ہو. تو آئیے، تو وہاں بات جو کرا تھا وہ تو رہ گئی. یہ بات ہمیں آگے بیچ میں، لیکن تھی بڑی ضروری. اچھا وہ پہنچ گئی آپ تک. ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. یہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور یہ موسیٰ کا دشمن تھا. دوست کو کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ اچھا ایک مثال دیتے ہیں. کانو شیعہ کہ جنہیں اختلاف کیا. اچھا یہ شیعہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا جس کی مثال دیتے ہیں. اس پہ میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کو بس ایسے ہی بتاتا چلے جا رہا ہوں. 2 جگہ ہے شیعہ، یہ کے اوپر زبر، وہ ہے جمع. شیعہ یعنی گروہوں میں بٹے. شیعہ چیلنج کر رہا ہوں، لفظ شیعہ قرآن میں کہیں بھی آیا ہے بہترین معنی میں آیا ہے. شیعہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں نا، جاہل ہے نا، خود بتا دیا نا میں نے کہ پڑھا لکھا جاہل، تاکہ سارے جاہلوں کو پیچھے چلا ہے نا. اسے پوچھا بھائی تو یہاں کیا کرنے آیا؟ کہ مولوی صاحب لے کے آئے. کیوں لے کے آئے؟ کہ وہ یہودی کی حکومت ہٹانی ہے. کون سے یہودی؟ کا یہ بھی نہیں پتا. اور ابھی تو میں ایک عجیب و غریب کلپ دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کو آخری نبی کا نام ہی نہیں معلوم. ہاں میرے پاس ابھی دیکھ کر میرے پاس ایک نے بھیجی، تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا آخری نبی کا نام ہی نہیں معلوم. نماز وہ بھی نہیں پتا کیسے ہوتی، کچھ بھی نہیں معلوم. کیا وہ ایک آگے چل رہا ہے نا، لے کے سب کے ڈگڈگی بجا رہا ہے، پیچھے پیچھے چلے جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات ہماری؟ انشاءاللہ بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہو گئی؟ تو بس جو میں بات ختم کر رہا ہوں بات کو، لیکن نتیجہ تو دے دوں. کیوں کہی میں نے یہ بات کہ سن لو، یہ نام پہلے قرآن نے دیا اچھے معنی میں. نوح کے شیعوں میں سے ہے ابراہیم،
اور یہ اس کا شیعہ موسیٰ کا یعنی اللہ نے نا ایمان اپنی جگہ، یہ شیعہ ہے موسیٰ کا اور یہ موسیٰ کا دشمن ہے نا، دوستو ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیوں نام لیا ہے؟ اور ان کی روایات میں بھی ہے نا، جناب عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے، جابر سے بھی روایت ہے، جناب جابر سے بھی روایت، سب سے روایت ہے نا کہ یہ کون ہے یہ لوگ، یہ خیر البریہ کون ہے؟ یہ علی اور اس کے، علی اور اس کے، تو رسول نے نام دیا العجل 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 العجل۔ بس جلدی جلدی لے کے چل رہے ہیں آپ کو، دیکھیں وقت تیزی سے نکل رہا ہے کیونکہ میرے بھائی سب انتظار کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ رات بھر تقریباً عزاداری ہوگی اور نوحہ خانی سی نظری ہوگی، تو جلدی جلدی لے کے چلو، لیکن یہ نقطہ تو پورا کر دوں نا آپ کے لیے، اس نقطے کو پورا بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ تو وہ ہوا کیا کہ حدیثوں میں ثبوت وہاں بھی موجود، وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں، اچھا بھائی تم ہی ہو، لفظ شیعہ تو آیا، کہہ دیا اور اس کے شیعہ۔ ہم الفائزون کا مصداق کون ہے؟ خیر البریہ کا مصداق کون ہے؟ علی اور اس کے، علی اور اس کے شیعہ، علی اور اس کے شیعہ یعنی علی اور اس کے دوست، علی اور اس کے چاہنے والے، یہی ہے نا رسول۔ اگر اس لفظ کی اہمیت نہ ہوتی تو اسی زمانے میں دوسرا گروہ اسی نام کا پیدا نہ کیا جاتا، جی پیدا کیا گیا تھا نا، شیعان علی کے مقابلے میں ایک گروہ بنایا گیا تھا نا، شیعان فلاں شیعان فلاں، لیکن کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، شیعت کا معجزہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیعت کا معجزہ کیا ہے؟ جو نام اللہ نے رکھا تھا جن کے لیے وہ باقی رہا، جو انسانوں نے بنایا تھا مٹ گیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ گئے نا میری بات کو؟ جو نہیں سمجھا اس کو سمجھا دینا کہ شیعان علی کے مقابلے میں اسی نام سے دوسرا گروہ تیار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سن چکے تھے رسول کی زبان سے، لہذا یہ گروہ بناؤ۔ مگر کیا ہوا؟ جو اللہ نے نام رکھا تھا وہ رہ گیا، جو بندوں نے رکھا تھا مٹ گیا۔ اسی لیے آج تک بتا رہا ہوں، جس نے تشیع سے خیانت کی، جس نے شیعت سے غداری کی، جس نے ان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اپنا ایک نام لے کر الگ ہو گیا۔ ہم شیعہ تھے، شیعہ ہے، شیعہ ہی رہیں گے۔ یا علی سمجھ میں آ گئی؟ سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، جو میں نے پیغام دیا ہے پہنچ گیا۔ اور دیکھ لو اب بھی یہی ہو رہا ہے، سب کا ایک الگ نام ہو جاتا ہے۔ خیانت کرتے ہو تشیعوں کے ساتھ، سیدھے سادے لوگوں کو بہکاتے ہو، وہ مقدس نام لے کر بہکاتے ہو، مولا کا نام لے کر بہکاتے ہو۔ تمہاری یہ مکاریاں اب زیادہ چلنے والی نہیں، کیونکہ علی کا وارث آ رہا ہے۔ ہم سے چھپ سکتے ہو، علی کے بیٹے سے نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے کہتا ہوں گھبراؤ مت۔ کبھی گھبرا جاتے لوگ کہ اتنا منتشر ہو رہے ہیں، لوگ اختلاف ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سب اس کے آنے کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آنے والا ہے، سمجھ لو کہ آنے والا۔ جب اپنے ہاتھ سے معاملات نکلنے لگے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم جیسے غلام یقین کے ساتھ زندگی کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ فکر اس کو ہے جو اللہ کی آخری حجت ہے، جو محور کائنات، مرکز کائنات، جو قطب دورہ ہے، جس کے دم سے عالمین قائم ہے، وہ درمیان سے ہٹ جائے عالمین ختم ہو جائے۔ یہ ہے امام زمانہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے امام زمانہ۔ کس کا بیٹا؟ علی کا بیٹا۔ اسی امام کے بارے میں شبہ میں ڈال دیا جاتا ہے تم کو کہ کیوں آیا، کیسے آیا، ایسے آیا، ویسے آیا۔ سنو کیسے آیا، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک منزل کی طرف آگیا انشاءاللہ۔ 14 شعبان کا سورج غروب ہوا، اپنی پھوپھی کو افطار پہ بلایا ہے 11ویں امام نے۔
جناب حکیمہ خاتون کو کہ آج افطار میرے ساتھ کیجئے گا. سامرا میں پھوپھی آ گئی. جناب حکیمہ خاتون افطار بھی کیا ساتھ. جانتے ہیں جناب حکیمہ خاتون کا مرتبہ معلوم ہے نا؟ 9ویں امام کی صاحبزادی، 10ویں امام کی بہن اور 11ویں امام کی پھوپھی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہاں ہے آپ کی قبر مطہر، اس ایک قبے میں 2 امام ہیں، 10ویں اور 11ویں امام. ایک جناب حکیمہ خاتون کی قبر مطہر اور دوسری جناب نرجس خاتون کی. یہ مقام ہے. جناب حکیمہ خاتون کا افطار میں بلا لیا اپنے پاس. پھوپھی جان افطار میرے ساتھ کیجیے. افطار ہوا کہا جائیے نرجس خاتون کے حجرے میں جائیے. آج وہ شب ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے. آج وہ شب ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے. جناب حکیمہ خاتون گئیں اور فوراً ہی واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد فرماتی ہے اے میرے سید و سردار، اے میرے امام، اے میرے بھتیجے، میں تو جناب نرجس خاتون میں کوئی ولادت کے آثار نہیں پاتی. ایسے ہی ہے، میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں کر رہا، وہی پڑھ رہا ہوں جو ہے نا، ایسے ہی ہے، بالکل یہی، میں آثار نہیں پاتی. اچھا اب یہاں ایک سوال ہے، معصوم نے بلایا ہی کیوں؟ کوئی گواہی چاہیے کیا؟ گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے. جس نے ماننا، جو ماننے گا ماننا ہے مانے گا، نہیں مانے گا نہیں مانے گا. گواہی کی ضرورت تو نہیں ہے ماننے. کیوں بلایا؟ واپس بھیجا دوبارہ. کہا جائیے. مسکرا کے، اب کی مسکرا کے کہا پھوپھی اماں جائیے، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے گا. اور جناب موسیٰ کیسے تشریف لائے تھے؟ پورا علم اسلام، پورے سب میرے مسلمان بھائی ایک ہی بات کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے. جناب موسیٰ کیسے تشریف لائے تھے؟ کہ اللہ نے جناب مادر موسیٰ کے آثار حمل کو پوشیدہ کر دیا تھا، ہے نا؟ کیوں چھپا دیا تھا؟ اس لیے چھپایا تھا کہ فرعون نے ہر بنی اسرائیل کے گھر پہ سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا تھا. ایسے ہی ہے نا کہ کوئی عورت حاملہ نہ ہونے پائے، اور جو حاملہ تھی ان کے پیٹ چاک کر دیے گئے، بچے بھی مار دیے گئے، وہ عورتیں بھی مار دی گئی. اس کے بعد اطمینان سے اس نے حکم دے دیا کہ جدائی ڈال دو بنی اسرائیل کے مردوں عورتوں. کیوں؟ اس کے علماء نے بتا دیا تھا، نجومی نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ آنے والا ہے، تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے. ہاں مطلب یہی تھا نا، جب میں نے اپنی زبان میں کہہ دیا لہجے میں، مقصد تو یہی تھا نا ان کا کہ تیرا کام ہو گیا، آنے والے ہیں. کہاں آئے گا؟ کہ بنی اسرائیل. نام کیا ہوگا؟ موسیٰ. گھر کہیے نہیں پتہ، گھر نہیں مار. اتنی کافی ہے. فرعون نے کہا اتنی کافی، میں آنے نہیں دوں گا. اس کے علماء کہہ رہے ہیں آئے گا، کہہ رہے نہیں آنے دوں گا. فرعون چاہتا ہے کہ نہ آئے، اللہ چاہتا ہے کہ آئے. عزادارو، تمہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگ اور تم دھوکے میں آ جاتے ہیں. خدا کے بندو، سامرا میں بھی یہی ہے نا، چھاونی ہے عباسیوں کی. امام قید میں ہے، وہ گھر جس کو آپ سمجھو گھر وہ قید خانہ ہے. گھر جاسوس، گھر میں جاسوس. کیوں؟ عباسیوں کا پورا زور اس پہ ہے کہ 12ویں کو آنے نہیں دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ 12 اماموں کی حدیث ہے نا، وہ فٹ آئی نہیں رہی تھی ان پہ. ہر دوسرے تیسرے کا نام مہدی رکھ کے دیکھ لیا، نہیں فٹ آ رہی تھی. سیوطی نے 12 بنا کے دیکھ لیے، نہیں بنے. کہ 12 امام قریش نہیں بنے. جانتا تھا کہ یہی ہے، اور شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. چاہے کتنی قتل عام کر دو، شیعہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے گا کہ 12واں آئے گا اور یہی آئے گا. لہذا پہرا لگا دیا تھا معتضد باللہ نے گھر پہ کہ پیدا نہ ہونے پائے. سب خبریں دیتے رہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں کنیزیں بھی جاسوس تھی نا. خدا کے بندو، معاصیوں سے بھی ہوشیار رہا کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے ایسے کیس بھی میں نے دیکھے کہ جو گھر کی ماسی تھی، کسی ادارے کی بہت بڑی افسر نکلی بھائی. وہ اس لئے ذرا احتیاط احتیاط احتیاط. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی کارگہ شیشہ گری کا. خیر تو جاسوسائیں تھی نا، جیسے جلال کیا فرمایا معصوم نے، جیسے موسیٰ، یعنی ان کے آثار ولادت کو پوشیدہ کیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ آنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. یہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ 12واں آئے گا اور ضرور آئے گا. جتنے پہرے لگانے ہیں لگا لو.
جاسوسائیں خبریں دیتی رہی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن 15 شعبان کی صبح ہوئی اور وہ اللہ کی وحدانیت، اپنے جد کی رسالت، اپنے دوسرے جد کی ولایت کا اعلان کرتا ہوا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تلاوت کرتا ہوا آ گیا کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی نابود ہونے کے لیے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آ گئی؟ آ کے جو چاہے تمہیں الو بنا کے چلا جائے، بیوقوف بنا کے چلا جائے، اپنی انٹی کی شنٹ اڑائے اور واہ بھائی واہ بڑی اچھی بات کر دی اس نے۔ دو امام ایسا ہے، دونوں میں حکمت ہے نا؟ آخری تاکہ جملہ مکمل ہو جائے نا میرا، 12واں اور پہلا، باقی کیسے ہے؟ حتیٰ کہ قرآن میں ایک آیت تک اشارہ کرتی ہے جناب سید الشہداء کی، کہ رحم مادر میں جو بچہ 6 مہینے جس نے گزارے اور کس طرح سے وہ ماں کا وقت گزارا، ایک آیت میں اشارہ ہے۔ تفسیر و مفسرین نے پھر اس کی تفسیر کر، اللہ کے بندو معصومین کی ماؤں سے ان کا حق چھین رہے ہیں۔ آج کل ہمارے یہ سلسلہ چوپا ہے واٹس ایپ پہ، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، ان کو بھیجا گیا، وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسے خراب کیا جائے گا۔ وہ جناب معصوم کے نام پہ کوئی بھی جھوٹی بات گڑی اور آگے بڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھیجے، جوان بیچارہ خوش ہو رہا، اچھا ایسی زبردست حدیث، زبردست نہیں ہے، تم سے کھیل رہے ہیں، وہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مولا کے نام پہ جیسے کہ چاہیں گے بیوقوف ان کو بنا دیں گے، اور کوئی عالم بولے گا تو کہہ دیں گے تو فلانا ہے۔ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدے کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دے گا 2 منٹ۔ تجھے کس نے دے دیا حق کہ تو عقیدے کے سرٹیفکیٹ بانٹے؟ تجھے عقیدے کا لفظی معنی بھی نہیں معلوم ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، بیٹھا ہوا فٹ پاتھ پہ بیچارے چند بچوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو، ہمارے حسین کے چاہنے والوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو، وہ بیچارے محبت میں آ رہے ہیں، وہ خالص ہیں، میں جانتا ہوں وہ مولا کے خالص چاہنے والے اور حسین کے خالص چاہنے والے ہیں، ان کی محبت کا استحصال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے ان کی محبت کو۔ یہ بیچارے خلوص سے حسین کے ماتم کرنے والے لوگ، یہ خلوص سے علی کا نعرہ لگانے والے لوگ، یہ خلوص سے اپنا سب کچھ مولا کے نام پہ لٹا دینے والے لوگ، تو ان کے جذبات پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ان کے جذبات کا استحصال کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا کیوں آیا کعبے میں؟ آخری کا تو میں نے بتا دیا نا، پہلا کیوں آیا کعبے میں؟ یہی ہے نا کہ کعبے میں آیا، وہ تو اللہ کے بندو سیدھی سی بات ہے۔ اس پہ مجلس پڑھی تھی، 2 جملے سن لیجئے بس۔ جناب موسیٰ نے کہاں سے مانگا تھا مددگار؟ اپنے گھر سے، اپنے گھر سے مانگا تھا۔ بھائی سورہ طٰہٰ جا کے دیکھ لینا، وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ معبود جا تو رہا ہوں فرعون سے لڑنے، ایک مددگار دے دے۔ وَجَلِّ وَزِيرًا، ایک وزیر مجھے دے دے، وزیر یعنی مددگار، پشتیبان، ایک دے دے وزیر، اور میرے گھر سے دینا اور کہیں سے نہ دینا۔ وَجَلِّ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر سے دینا، میرے خاندان سے۔ ہارون آخی نام بھی لے دیا، خاندان میں تو پتہ نہیں کون کون ہے، قارون بھی ہے کم وقت۔ ہاں جناب موسیٰ کے خاندان کا قارون خالدان بھائی ہے، نہ سمجھ لینا کوئی اور۔ تو انبیاء کے گھروں میں نہیں ہوتے تھے ایک سے ایک فتنے ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے انبیاء کے گھروں میں؟ جناب نوح کو دیکھ لو، جناب لوط کو دیکھ لو، ہے کہ نہیں ہے فتنے؟ موجود ہے نا؟ چلیے بس آپ کی سمجھ میں آ گئی بات، میرا مطلب حل ہو گیا۔ میرا مقصد تھا آپ تک پیغام پہنچانا، پہنچ گیا بھائی۔ میرا بھائیو نام بھی بتا دیا ہارون، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ آگے اور بھی دعائیں ہیں، لیکن چلیے میں نتیجے والی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ جو آپ نے مانگا میں نے دے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اللہ کے بندہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موسیٰ جہاں سے مانگے گا اسے ملے گا، رسول جہاں سے مانگے گا۔ رسول جہاں سے مانگے گا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ معبود جو بھی دینا ہے اپنی بارگاہ سے دینا، طاقتور مدد کرنے والا۔
اللہ کے بندو جہاں سے موسیٰ نے مانگا موسیٰ کو ملا، تو جہاں سے محمد عربی مانگے گا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جب رسول نے مانگا ہی اللہ کی بارگاہ سے ہے تو اللہ اپنی بارگاہ سے دے رہا ہے نا، شک میں کیوں پڑھتے ہو؟ بسم اللہ یا جزاک اللہ اللہ صلی اللہ محمد جزاک اللہ. بس ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت. اب سمجھ میں آگئی بات؟ جہاں سے اس نے مانگا اس نبی کو ملا. یہ نبی کہہ رہا ہے نہ نام لے رہا نہ میرے گھر میں، یہ کہیں نہیں رہا کہ میرے گھر سے نہ نام لیا علی کا، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ کہاں سے آ رہا ہے. میں نے نہیں کہا مجھے گھر سے دے، رسول فرما رہے ہیں میں نے نہیں کہا میرے گھر سے دے، میرے خاندان سے دے میں نے نہیں کہا، نہ میں نے نام لیا. میں نے تو یہ کہا کہ اپنی بارگاہ سے دینا، اور کیسا ہو طاقتور سلطان النصیرہ، طاقتور مدد کرنے والا. کیوں؟ اب قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، رسول نہیں آئے گا. اس لیے رسول نے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کہ جو وہاں سے آئے گا وہ ایسا طاقتور ہوگا کہ جس زمانے میں اسے بلایا جائے گا مدد کے لیے آئے گا. بس جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے مرتبہ اس 11ویں امام کا جس نے 28 سال میں سے تقریباً ساری زندگی زندان ہی میں گزارا، کیونکہ 10واں امام وہ بھی تو قید میں تھا نا سامرا میں. سامرا آپ یہ نہ سمجھے کہ گھر ہے ایک شہر، نہیں وہ پورا شہر ان کی فوجی چھاونی ہے. 6 مہینے بغداد ہوتا ہے دارالخلافہ، 6 مہینے سامرا، یعنی بعد معتضد اور معتمد مستعین کے زمانے سے، مستعین باللہ کے زمانے سے یہی ہو گیا تھا، جس نے 11ویں امام کو زہر دیا تھا ملعون نے. اس کے زمانے سے ہو گیا تھا کہ 6 مہینے یہاں 6 مہینے وہاں. یہ وہی سامرا ہے کہ ابھی جو گئے ہیں جانتے ہیں کہ ہماری آبادی وہاں پہ نہیں ہے، نہ پہلے کاریڈور سے جانا پڑتا ہے، دونوں طرف آبادی شہر میں نہیں ہے. اور دور سے وہ مینار بھی نظر آتا ہے جو سادات کی ہڈیوں، خون اور گوشت کا گواہ ہے. لیکن اس مسجد میں آج تک اذان نہیں ہوتی، نماز دور کی بات ہے. اتنی وحشت اور دہشت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ وہاں کے لوگ بھی نہیں جاتے. مگر وہ مینار ویسے ادھورا بنا ہوا ہے جس میں شیعوں کو پیس کے مسالے میں ملا کے حکم دیا تھا متوکل نے کہ یہاں بناؤ، ان کے گارے سے مسالہ نہیں، مسالہ ان کے شیعوں کے خون کا ہوگا، ہڈیوں کا ہوگا. یہ وہ شہر ہے سامرا جو پورے ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہے. اس شہر سے 12ویں کو نہیں آنے دینا، لہذا تیاریاں کی گئی پہلے سے. امام نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے. چند خاص ابو ہاشم جعفری جیسے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا میرے بعد امام وہی ہوگا جو میری نماز پڑھے گا، امام وہی ہوگا جو میری نماز پڑھے گا. شیعہ حیران ہے کہ کیسے پہچانے. آپ جانتے ہیں کہ اتنے سخت قید اور ماحول کے باوجود اچھا سامرا میں رکھنے کی ایک وجہ کیا تھی کہ جو بھی امام سے ملنے باہر سے آئے گا پہچان لیا جائے گا نا، یہ آئے یہ شیعہ، پکڑو قتل کرو، پکڑو قتل کرو. لیکن اس کے باوجود ایک نیٹ ورک تھا شیعہ، جاتے امام کے پاس. اور امام سے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد ہے 131، یعنی 131 شیعوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ سامرا جا کے امام سے مل کے آتے تھے. کیسے آتے تھے؟ کوئی بیچارہ سبزی فروش کوئی گھی کا کنستر سر پہ رکھے، کوئی کسی شہر کے مشہور انگور لے کے بلد وغیرہ کے کہ بھئی انگور لے آ کے آئے فلاں شہر، کسی شہر کی سوغات تاجر کے بھیس میں، غریب آدمی کے بھیس میں، مسافر کے بھیس میں آتا تھا. یہ نیٹ ورک کا حصہ تھا. اور بگھر سے خاص کنیز کوئی نکلتی تھی اور پیغاموں کا تبادلہ. تو ہر ایک کئی کی سوال ہوتا تھا کہ مولا کیا ہوگا آپ کے پاس؟
کون ہے؟ کہ جو میری نماز پڑھائے نا وہی امام. اور کچھ کو آپ نے زیارت بھی کرائی تھی نا اجرے سے نکال کے. اب بادشاہوں کو نہیں معلوم کہ 12واں دنیا میں آ چکا ہے. یہ اللہ کے راز ہے نا. یہ اسرار اہل بیت. کیا ہے یہ اسرار اہل بیت؟ یاد رکھنا، اس پر یقین رکھنا. ابھی درجنوں روایتیں میں درجنوں بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں اس بات کے درجنوں روایتیں. یہ یاد رکھنا کہ امام تمہارے دل کا حال جانتا ہے. آج بھی زمانے کا امام نا ہم سے ہماری نظر سے پوچھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دل میں جو میں کہہ رہا ہوں نا تو وہ دل کو میں دیکھتا ہے میرا. یہ دل میں کہہ رہا ہے، دل سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. یہاں تک میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت میں پڑھ کے ہوں کہ امام دل تک کے حالات، یعنی انسان سوچ رہا ہوتا ہے امام بتا دیتا ہے جواب. کیونکہ یہ امامت کی دلیل ہے. کیا ہے یہ امامت کے دلائل میں سے دلیل یہ ہوتی تھی کہ جب وہ آتا تھا آدمی سوچ رہا ہوتا تھا کہ اپنے ذہن میں کہ یہ بات ہوتی امام جواب دیتے تھے اور وہ امام لے آتا تھا کہ معافی مانگتا تھا کہ مجھے شک ہوا. ایسا ہوا بتا دیا امام. بس عباسیوں نے جب اپنا گیم اپنا کھیل تیار کر لیا کہ اب ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. 12ویں کا انتظار ہے نا، اور بنی ہاشم سے انتظار ہے اور اولاد فاطمہ سے انتظار ہے. چلو تیار کر کے رکھو. جعفر کو تیار کر لیا. یعنی 3 بھائی تھے نا. آپ یاد رکھیے کہ 10ویں امام کے 3 صاحبزادے تھے. ایک تو امام حسن عسکری علیہ السلام، ایک جعفر جو پہلے قذاب پھر بعد میں تواب، جعفر قذاب سے جعفر تواب، تیسرے محمد سید محمد جو بلد میں ہیں روزہ جن کا ہے. تو نقوی سادات انہی 2 کی اولاد ہے. تو جو جعفر تواب کی اولاد ہو وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی شرمندہ نہیں. کیوں؟ ان نسلوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نکلتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سب اولاد رسول. جعفر قذاب تھے، باقی جو جعفر تواب بن انہیں توبہ کی. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جان کی یہ راستہ اختیار کیا تاکہ عباسی کسی اور کو نماز پڑھانے نہ کھڑا کرے، مجھے ہی کھڑا کرے اپنا آدمی سمجھ کے. تو یہ عباسیوں میں اس لیے گھل مل گئے تھے. عباسی خوش تھے کہ چلو بھائی تاکہ شیعہ اس کو امام مانے جو ہمارا بندہ ہے، ہمارا آدمی. حکومتیں چاہتی ہیں نا کہ ہمارا آدمی قوموں کا لیڈر بن جائے. کس کا آدمی؟ حکومت کا آدمی. ان کا کسی کا جس کو بھی چاہتے ہیں اپنا آدمی ہو، قوم کو پیچھے لگا دے کہ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے. خیر تاریخ یہ ہے. تو جعفر کو تیار کر امام کو مسموم کیا گیا. ایک بار میں ایک سے زیادہ کھانے. سن و سال کتنا ہے؟ 28 سال. آپ دیکھتے ہیں کتنا کم سن امام ہے. امام جواد کے بعد سب سے کم سن امام جو شہر 28 سال. کیا عمر ہوتا ہے، کیا عمر ہوتا ہے اس عمر سے؟ بیمار تو نہیں جی، بیمار ہوا انتقال ہوگا نہیں، خبر رکھے ہوئے تھا خلیفہ. وہاں کے ٹھہرا ہوتا سامرا میں. کیوں؟ میں نے بتا دیا نا کہ 6 مہینے دارالخلافہ ہوتا تھا پوری پلاننگ کے ساتھ تاکہ میں کالے کپڑے پہن کے جاؤں اور ان میں شامل ہوں. اور یہ بھی نہ سمجھے کہ رونے والے بس 2 ہی عورتیں گھر میں تھی. یہ بھی آج کل پتہ نہیں کتنے ایک چھوڑی بھی ہے نہیں، کوئی حوالہ والا ہے نہیں کچھ نہ چپ تاجے کا. یہ اس لیے تھا کہ وہ مولا جو تھے ان کی جنازے پہ رونے کی ممانعت تھی، سوائے 2 عورتوں کے کوئی رو نہیں سکتا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کیا بکواس کرتے ہیں؟ عربی میں چپ تازیہ کہاں سے آ گیا؟ اب وہاں اٹھتا نہیں ہے چپ تابوت ہوتا. چپ تازیہ کہاں سے آ گیا؟ انہیں چپ تازیہ نام رکھ دیا عربوں نے اس کا. چپ تازی کی تاریخ ابھی 200 سال پرانی ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے سال پرانی ہے؟ 200 سال، پونے 200 سال. بھائی ابھی 200 سال، پونے 200 سال ہوئے اس کو. وہ تو 1857-58 میں شروع ہوا جس کو میں پوری تاریخ بیان کر چکا ہوں. لیکن ہمارے یہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ جغادری بکرات پیدا ہو گئے، مین میخ نکال نہیں بلکہ جان کے لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹا. خدا کے بندو کہاں سے؟ وہاں امام کے. بلکہ وہ تو انتظار میں تھا کہ جب زہر نے اثر کیا ہے. خبریں آ رہی تھی مسلسل کیا بسر کر رہا ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق یہ عجیب ہے، یہ 3 کا حصہ عجیب ہے کہ 3 دن تک امام اس زہر کے اثر سے تڑپا ہے. تیسرے دن. لیکن یہ بھی ایک بات کامن ہے سب میں کہ جو بھی امام جتنی بھی مظلومیت سے گیا وصیت یہی کر کے گیا کہ میرے جد حسین کی عزاداری سے غافل مت ہو. میرے جد حسین کی عزاداری سے غافل نہ ہونا. یعنی اپنی مظلومیت کا احساس نہیں تھا. سب جانتے تھے کہ جس طرح سے مظلومیت میں حسین گیا تو پھر اکیلا حسین تو نہیں. باب الحوائج کی قید کتنی سخت تھی، لیکن اس کے باوجود باب الحوائج کو غم تھا تو اپنے جد حسین کا.
ایسی مظلومت تھی. باب الحوائج کے ساتھ گھر کی بیویاں قید تھوڑی تھی. یہی حسن عسکری کا بھی غم ہے کہ میرے گھر کی خواتین کو تو کم سے کم قیدی نہیں بنایا ہے، مگر میرے حسین کے بعد، میرے جد حسین کے بعد، میرے جد زین العابدین کے ساتھ اس کی ماں، بہنیں، پھوپھیاں اس عالم میں گئی ہیں. تو مسموم ہوئے. اعلان ہو گیا. جب اعلان ہوا تو خود خلیفہ کالے کپڑے پہن کے آ گیا، کیونکہ پلان کیا ہوا تھا نا. پورا سامر آ گیا، خود بھی رو رہا ہے، سب رو رہے ہیں. یہ جنازہ اصلی تاریخ میں بتا رہا ہوں. وہ واٹس ایپ پہ سارا جھوٹ کا بازار ایک گھر میں ہے، اور میں نے بتا دیا ہمارے لوگ نہیں ہیں. یہ بڑے شیطان صفت لوگ ہیں جو ہم میں داخل ہو کے ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے چکر میں ان کو الٹی سیدھی جھٹی. اور اول تو کتابوں کے نام میں کوئی ہے دے وہ کتاب جس کا وجود ہی نہیں، اگر وہ کتاب مل جائے تو اس میں وہ بات ہی نہیں ہوتی. وہ لکھ کے بس لوگ کہنے یہ فلاں فلاں، بس آگے بڑھا، فارورڈ کرو. خبردار ان چیزوں سے دور رہو. یہ ایک فتنہ ہے جو تمہارے اندر درمیان میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے ہوشیار رہو. بس پورا سامرا میں اعلان ہوا، کیونکہ خلیفہ آیا نا. وہ دوست کوئی نہیں تھا، لیکن خلیفہ کے چکر میں سارے آ گئے. پورا شہر آ گیا. خلیفہ یہی چاہتا تھا پورا شہر آئے، سوگ کے عالم میں آئے، تاکہ سب دیکھیں کہ نماز کون پڑھا رہا ہے. صفیں درست ہو گئی. جعفر کو طلب کیا، اور جعفر کے گرد اپنا بھی ایک ہجوم مریدوں کا ہوتا ہے نا. جیسے وہ امام کر رہے ہیں، اس کو یہ بمارے سب کو تبلیغ کرتے پھر رہے، شورنا چاہتے پھر رہے، یہ اب امام ہے، یہ ہمارا امام ہے، یہ ہم شیعوں کا امام ہے، یہ اہل بیت کا امام ہے. جعفر کر رہے. پہنچ گئے سارا ہجوم، ہزاروں کا ہجوم نماز پڑھ رہا ہے. جیسی جعفر مصلی پہ کھڑے ہوئے، بالکل پیچھے خلیفہ کھڑا ہوا ہے. وہ خوش ہے کہ میری چال کامیاب ہو گئی. اب سارے شیعہ اس کو مانیں گے، اور یہ ہمارا عادل ہے. اس کو جیسے چاہیں گے، جو چاہے گا، جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہی بات کرے گا، جو ہم کہیں گے وہ یہ کہے گا. بس جب سب صفیں درست ہو گئی، پھر ایک بچہ اچانک ظاہر ہوتا ہے 5 سال سے. چچا کا دعوت پکڑ کے کہتا ہے، چچا ہٹو، امام کی نماز امام پڑھاتا ہے. پڑھائی یا امام زمان، آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا تاج قبول کر لیا. لیکن اے امام زمان، آپ کے علم میں ہے، آپ نے اپنے بابا کی نماز پڑھا دی، جنازہ اٹھا. ہاں آپ کو غیبت صغرا میں جانا پڑا، آپ کو غیبت کبرا میں اب تک انتظار ہے اللہ کے حکم کا. لیکن اے مولا امام زمانہ، سید سجاد کو تو یہ موقع بھی نہیں ملا. ایسے ہی ہوا. تابوت اٹھا 11ویں امام کا، ہزاروں لوگ کانھا دے رہے کیونکہ خلیفہ ساتھ ہے نا. آج آپ شبیہ امام حسن عسکری، تابوت حسن عسکری برآمد کر رہے ہیں نا. اور میں جانتا ہوں کہ سالانہ مجلس کتنی بڑی، میں جب میرے سامنے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ باہر گلی میں کتنا ہجوم ہے، انتظار میں ہے کہ کب 11ویں امام کا تابوت آئے، کب ایک بوسہ دے ہے نا. سیدھے سجاد کے دل سے پوچھو، جو ہمیشہ ایک جملہ کہتا تھا، ہے فوس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن جنازہ پڑا. آخری جملے سن لو. 2 غم تھے، 2 غم سید سجاد کو 2 غم. ایک شام کا تھا، الشام الشام الشام. کیوں شام میں کیا ہوا؟ قیدی تو کوفے میں بھی تھے، قیدی تو کوفے کے زندان میں بھی تھے، قیدی تو راستے بھر رہے، قیدی تو شام کے زندان میں بھی تھے. بازار میں کیا تھا ایسا؟ سنو، جب بازار میں ایک حصہ آیا تھا، تنگ ترین حصہ، جہاں ناقے نہیں چل سکتے تھے، ان ملعونوں نے بیویوں کو ناقوں سے اتارا تھا اور ایک رسی میں باندھا تھا. ایک رسی میں باندھا تھا. وہ جو ایک رسم میں 12 گلوں کی روایت سنتے نا، یہ وہی ہے. اس تنگ گلی سے گزر رہے تھے، سب بیویوں کے ساتھ جھکے ہوئے. یہ ہے وہ شام جسے یاد کر کے سیدھے سجاد کہتے تھے، الشام الشام الشام. اور دوسرا غم کیا تھا جانتے تھے؟ کچھ بھی صحیح، میرے جد امیر المومنین نے رسول کا جنازہ تیار بھی کیا، پڑھا بھی، تابوت بھی بنایا، دفن بھی کیا، سب مراسم ادا کیے. فاطمہ زہرا تمام تر مصیبتوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں صحیح، آخر تابوت نکلا کہ نہیں نکلا. علی کا جنازہ کوفے سے باہر بچے لے کے گئے،
کسی کو نہیں بتایا کہاں جانا ہے، مگر تابوت تو اٹھا، سب کے تابوت اٹھے۔ یہی غم ہے حسن عسکری کو، یہی غم ہے سید سجاد کا۔ فرماتے ہیں کیا کرے وہ بیٹا جسے اتنی اجازت بھی نہ ملی کہ اپنے بابا کا جنازہ تیار کر کے اس کا تابوت بھی بنا۔ ماتم حسین